أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 127، 128 اور 129۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے علاقے میں جادوگر کے روپ میں مشہور کر دیا تھا اور لوگوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری قوم کے درمیان کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا جائے اور وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ جس طرح کی جادو یہ سیکھ کر آئے ہیں اس طرح کی جادو یا اس سے بہتر جادو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور ایسے جادوگری کر کے ہمیں بہکانے کی وہ کوشش نہ کریں۔ تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، اور جادوگروں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، اور اسی نیت سے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن جب ان سے مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے جادو کے مظاہرے کے لیے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی جو سب کے سب سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور وہ میدان میں ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، تو وہاں جو بڑا سا مجمع تھا جو مصر کے بڑے علاقے سے جمع ہوا تھا، وہ مجمع یہ منظر دیکھ کر ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گیا۔ کتنے زیادہ سانپ، انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ سانپ انہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ سانپوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے پاس جو لاٹھی ہے یہ لاٹھی آپ زمین پر پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ لاٹھی ایک بڑا سا اژدہا بن گئی، اور یہ اژدہا میدان میں اتر کر وہاں جادوگروں کے جو سانپ تھے وہ تمام سانپوں کو نگلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا میدان صاف ہو گیا، اور اس میدان میں صرف ایک ہی سانپ، ایک ہی اژدہا موجود تھا، اور وہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی سے بنا ہوا۔ جادوگر یہ سب چیزیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہیں ایسا نہیں لگتا تھا کہ جادو سے بنائے گئے ان کے سانپوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ ہمارے اس جادو کا توڑ
اس جگہ تو کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس کو توڑنے والا، اس کو شکست دینے والا یہاں تو ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اگر ہمارے اس جادو کو توڑا ہے، اس کو ختم کیا ہے، تو ضرور یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ جادو ہوتا تو اس کا بھی توڑ ہمارے پاس ہوتا، ہمارے پاس اس سے بڑی پلاننگ ہوتی، ہمارے پاس اس سے بڑی مہارت ہوتی، کیونکہ ہم جادوگری میں یہاں سب سے زیادہ معروف ہیں، سب سے زیادہ ماہر ہیں، ہم سے بڑا ماہر اور کوئی بھی جادوگر نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا ہے یہ یقیناً جادو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معجزہ ہے۔ تو جادوگروں نے اسی جگہ پر ایمان قبول کر لیا اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ تمام کے تمام جادوگروں نے اس جگہ پر رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ رب العالمین کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون۔ ساتھ میں اس بات کی وضاحت کر دی موسیٰ اور ہارون کے رب، یعنی جنہیں موسیٰ اور ہارون رب مانتے ہیں، جس رب کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، اسی رب پر ہم نے ایمان لایا ہے۔ فرعون کو یہاں پر غصہ آ گیا، کیونکہ فرعون نے تو جادوگروں کو اپنی طرف سے بلایا تھا، اس کا کام کرنے کے لیے بلایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے، ان کو رسوا کر دے۔ لیکن میدان میں جادوگر خود شکست کھا گئے، اور شکست ہی نہیں کھائے بلکہ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا میدان ہی بدل دیا، اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ وہ یہ کہ کفر کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ تب یہاں فرعون کو ایسا لگا کہ یہ جو جادوگر جن لوگوں کو میں نے پیسوں کے بدلے میں بلایا تھا، یہ لوگ پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام سے مل چکے تھے، یہ خفیہ طریقے سے یہ لوگوں نے پہلے ہی بات کر لی ہوگی، اسی لیے اچانک اس طرح سے یہ لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ایمان کیسے قبول کر لیا؟ قبل ان آذن لکم، میں نے تو تمہیں اجازت بھی نہیں دی اس کی، میری اجازت مجھ سے بات کرنے سے پہلے ہی، کیونکہ آپ لوگ میری طرف سے بلائے ہوئے لوگ تھے تو مجھ سے بات کر لینی تھی، مجھ سے بات کیے بغیر آپ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو فرعون کو یہاں غصہ آیا، ایک تو ان کے ایمان قبول کرنے پر، دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے فتح یاب ہونے پر، ان کی کامیابی پر بھی فرعون کو بہت غصہ آیا، اور تیسرے کہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے لوگوں نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہے، کہ یہ لوگ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے مل گئے تھے۔ اس غصے میں اس نے جو بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا۔ یعنی مخالف سمت سے کاٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل طور پر اپاہج کر کے چھوڑ دوں گا، ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پیر، یا پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پیر، اس طرح سے ایک سمت مخالف سمت سے ایسے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر تمہیں چھوڑ دوں گا، اور پھر اس کے بعد تم سب کو تمام لوگوں کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ یعنی انتہائی دردناک قسم کی موت، سیدھے سولی پر نہیں چڑھاؤں گا، اس سے پہلے ہاتھ پیر کاٹ کے تمہیں تکلیف دوں گا تاکہ تم تڑپتے رہو، اور پھر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ان جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کے تیور تو بدلے ہوئے ہیں، یہی وہ فرعون ہے جس نے تھوڑے دن پہلے ہم لوگوں سے انعامات کا اعلان کیا تھا، ہمیں اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا تھا کہ تم موسیٰ کو ہرا دو، انہیں شکست دے دو، میں تمہیں یہ فنا انعام دوں گا، میں تمہیں اپنا قریبی بنا دوں گا۔
اور یہ جیسے ہم نے ایمان قبول کر لیا، اب یہ بجائے انعام دینے کے ہمیں مارنے کی بات کرتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھ گئے کہ فرعون کی جو دشمنی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یہ کسی اور چیز کی بنا پر نہیں ہے، یہ صرف ایمان کی بنا پر ہے۔ جیسے ہماری اور فرعون کی جو دشمنی اب ہو رہی ہے، اس میں ہم نے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم تو اسی کے کام کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین پر ہم نے ایمان لے آیا تو یہ ناراض ہو گیا، یہ ہمارا دشمن ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب پر ایمان لانے کی بنا پر فرعون ہمارا ہر حالت میں دشمن ہوگا، چاہے ہم اس کے ساتھ جتنا ہی اچھا برتاؤ نہ کر لیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اب اس ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ ہاتھ پیر کاٹ دو، آپ سر کاٹ دو، جسم کے ٹکڑے کر دو، آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ جادوگروں نے یعنی ایسے وقت میں ایمان کا جو اظہار کیا تھا، ایمان کا اعلان کیا تھا، یہ حقیقت میں ان کے لیے بہت بڑی قابل تعریف بات ہے کہ جب انہیں یہ پتہ ہے کہ فرعون ایسی سزا دینے والا ہے کہ انتہائی زیادہ انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھے گا، قتل بھی کر دے گا، اس جگہ پر انسان اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ ورنہ ہوتا تو ایسا ہے عام طور پر کہ لوگ تھوڑے سے معمولی فائدے کے لیے یا معمولی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سچ کے بجائے جھوٹ بولنے لگتے ہیں، ایمانداری کے بجائے بے ایمانی کرنے لگتے ہیں، رشوت کا کاروبار کرنے لگتے ہیں۔ یعنی تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے لوگ نہ جانے کون کون سی بری اور ناجائز حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے اتنا بڑا نقصان ان کے سامنے کہ قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور ان کو یقین تھا کہ اس طرح یہ کام کر کے ہی رہے گا، کیونکہ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور وہی اکیلا مالک تھا یہاں پر، وہ جو چاہتا وہ کرتا تھا، اس کی اپنی مرضی چلا کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ انتقام کی وجہ یہی ہے کہ تم اس لیے ہم سے دشمنی کر رہے ہو، اس لیے ہمیں مارنا چاہتے ہو کہ ہم ہمارے رب پر ایمان لے آئے۔ جب ہمیں معلوم پڑا، ہمیں جب تک نہیں معلوم تھا تو ہم تمہیں رب مانتے تھے، جب تک ہمیں علم نہیں تھا جب ہم تم کو رب مانتے تھے، تم ہم سے اپنا رب منواتے تھے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، ہم نے تم کو رب مان لیا تھا کیونکہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب یہاں ہمیں بتانے والے شخص آ گئے اور انہوں نے ہمیں معجزے کے ذریعے بتا دیا کہ رب یہ نہیں ہے، اس کائنات کا جو رب ہے وہ رب ہے، وہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب ہمیں یہ بات کا علم ہو گیا تو ہم نے رب العالمین پر ایمان لایا۔ بس اسی وجہ سے تم ہمیں ماننا چاہتے ہو، آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب یہاں جادوگر اس رب کو چھوڑ کر رب العالمین کی طرف رجوع ہو گئے۔ یہ رب تو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دینا چاہتا تھا، تو انہوں نے سمجھا یہ تو معمولی ہے، یہ تو ایک انسان ہے، رب نہیں ہے۔ حقیقی جو رب ہے اب ہم اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے رب العالمین سے دعا فرمائی کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، جو ہمارا حقیقی رب ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہاں انہوں نے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے ہمارے رب تو ہم پر صبر نازل فرما، صبر نازل فرما، کیونکہ دنیا کے اندر تو اس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، دنیا کا نظام تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو اے ہمارے رب
تو ہم پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور اب یہاں ہماری موت آنے والی ہے، یہ ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے اندر وہ ہمت دے کہ ہاتھ کاٹے جائیں، پیر کاٹے جائیں، جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، سولی پر چڑھا بھی دیا جائے، تو کبھی بھی ہماری زبان سے تیرا انکار نہ آئے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اب ہماری موت ہو تو اسلام پر موت ہو۔ اتنا ثابت قدمی کے ساتھ اور اتنے بہترین ان لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ کامیابی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے لوگوں تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، فرعون نے ہی ان کو جمع کر لیا، فرعون نے ہی اس طرح سے ڈرامہ مچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کی ان چالوں کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کافرین اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی طرح کے حربے استعمال کرتے رہیں گے۔ ان کے پاس جو چیزوں کی طاقت ہے، جیسے میڈیا میں پھیلا دینا، جیسے فرعون نے یہاں پورے شہر میں، پورے علاقے میں مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، جادوگر ہیں، جادوگر ہیں، اور اس جادوگری کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلا لیا۔ تو اس طرح سے اس نے مشہور بھی کر دیا اور جادوگر بتا بھی دیا، مقابلے کے لیے لوگوں کو جمع بھی کر دیا، اور مذاق زیادہ ہو، رسوائی زیادہ ہو، اس کے لیے لوگوں کو بھی جمع کر دیا۔ مطلب یہ کہ کفر کرنے والے اسلام کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہیں جو ان کے اپنے گھر میں پلے بڑے تھے، ان کے اپنے قریب تھے، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو فرعون جانتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کا یہ انتظام کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ فرعون کی قوم کے بڑے لوگوں نے، فرعون کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے رہ جائیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر فرعون کے جو درباری تھے، فرعون کے جو بڑے بڑے افراد تھے، جو بڑے بڑے مناصب پر فائز اس کے قریبی لوگ تھے، ان لوگوں نے فرعون کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جادوگر تو ایمان لے آئے، لیکن ان کے ایمان لانے کی وجہ تو یہ موسیٰ بنے، یہ موسیٰ کے ساتھ رہنے والے بنو اسرائیل یہ لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ رہے اسی طرح سے تو یہ آج ان جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا ہے، کل دوسری قوم ایمان میں داخل ہوگی، پھر تیسری قوم آئے گی، لوگ ان سے متاثر ہوتے جائیں گے، ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی ہم نے تو اتنا بڑا منظر دیکھا ہے، اور ان کے ایمان لانے کا جو اثر پورے مصر میں ہوگا تو اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تب وہ فرعون سے کہنے لگیں أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے رہیں۔ یعنی ایمان کی دعوت کو انہوں نے فساد بتایا، ایمان کی دعوت کو انہوں نے فساد اور بگاڑ بتایا، اور یہی طریقہ مشرکین مکہ نے بھی استعمال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کو وہ فساد بتایا کرتے تھے، وہ معاشرے میں بگاڑ بتاتے تھے، وہ خاندان میں دراڑیں بتاتے تھے کہ ان کی وجہ سے، اس کے پیغام کی وجہ سے بھائی بھائی میں اختلاف ہو رہا ہے، گھر برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، مکہ کا امن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی توحید کی دعوت سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ امن ختم ہوگا، اور شرک پر باقی رہنے سے امن رہے گا، بھائی چارگی رہے گی۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی بتایا وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور یہ لوگ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو اپنا معبود نہ مانے، اپنا رب نہ مانے، اور تمہارے جو دوسرے معبود ہیں انہیں بھی اپنا معبود نہ مانے؟
اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں اس قوم کے درمیان فرعون کے علاوہ دوسرے معبود بھی تھے، اور فرعون اپنے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتا تھا، اور وہاں جو جن معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی ان میں سے ایک معبود سورج کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح روحوں کی عبادتیں بھی ہوا کرتی تھی، الگ الگ روحیں، یعنی جن کا انتقال ہو چکا ان لوگوں کی روحیں بھٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی آتمائیں رہتی ہیں، ایسے سمجھ کر ان مرنے والوں کے مجسمے بنائے جاتے تھے اور ان مجسموں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے بیل کی پوجا، یعنی جانوروں کی عبادت بھی ان کے پاس موجود تھی۔ تو یہ فرعون کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ جب درباریوں نے فرعون سے ایسا کہا، فرعون کو جلال آ گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے سوچا کہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ اصل یہاں فساد کی جڑ تو موسیٰ اور اس کے ساتھی ہیں، لہذا ان کا خاتمہ پہلے ہونا چاہیے۔ ہم نے تو جادوگروں کے خاتمے کی بات کہی ہے، جادوگر جو لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے وہ تو ہم میں سے ہیں، وہ قبطی لوگوں میں سے ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو بنو اسرائیل میں سے ہیں، اور ان کے ساتھی بنو اسرائیل ہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو جو ایمان میں داخل ہوئے ان کو مارنے کے بجائے یہ باہر سے آنے والے بنی اسرائیل اگر انہی کو مار دیں، ان کا ہی خاتمہ کر دیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، جڑ ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں فرعون نے کہا قال سنقتل ابناءہم، کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ جس طرح سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنو اسرائیل کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم صادر ہوا تھا، یہ جو فرعون ہے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کی کامیابی کو دیکھ رہا ہے، اور جس کے زمانے میں جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، اور اب وہ ناراض ہو کر بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ فرعون پہلے والے فرعون کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اعلان کیا گیا تھا کہ یہاں جتنے بنو اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، تو وہ اس فرعون کا باپ تھا۔ اب وہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس باپ کے بعد بیٹی کی حکومت آئی، اور مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون ان کا لقب ہوتا تھا۔ تو رامسس نامی بادشاہ وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے، اور یہ منفتح نامی بادشاہ ہے، اس کا بیٹا، اس کو بھی فرعون کہا جاتا ہے، اسے بھی فرعون کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرعون وہ فرعون دونوں الگ الگ ہیں۔ تو اس طرح سے اب یہ بیٹے نے باقاعدہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ سنقتل ابناءہم، کہ جیسے ہمارے باپ نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ بنو اسرائیل کی نسلوں کو ختم کر دیا، تو ہم بھی ان کی نسل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ سنقتل ابناءہم، ہم ان قریب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ عورتیں زندہ رہے گی تو عورتیں جب بڑی ہوگی، لڑکیاں جب بڑی ہوگی تو ان کے نکاح کہاں ہوں گے؟ ان کے نکاح پھر قبطیوں میں ہوں گے، قبطی فرعون کی قوم ہے۔ جب یہ عورتیں ادھر آئے گی تو نسل یہاں کی بنے گی، نہ کہ بنو اسرائیل کی۔ لہذا اس طرح سے ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹوں سے جو نسل ہونی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قریب قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر ہر طرح کا زور لگائیں گے، ہر طرح کا ظلم کریں گے، جس طرح سے ممکن ہوگا ہم انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔
تو فرعون نے اب یہاں پر یہ دوسرا اعلان کر دیا. اس مقابلے سے پہلے مقابلے کے بعد جادوگروں کو قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا، لیکن جب اس کے درباریوں نے اس سے یہ کہا کہ یہ لوگ تو فساد مچا رہے ہیں، تب یہاں پر فرعون کا ارادہ بدل گیا اور اس نے اب بنو اسرائیل کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. جب یہ اعلان سنا کہ بنو اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا اور پھر پہلے کی طرح وہ منظر ہوگا کہ جب بھی بیٹا پیدا ہوگا قتل ہوگا، بیٹیاں پیدا ہوگی وہ باقی رکھی جائے گی، تو اس طرح سے بنو اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. اور بھلا کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے؟ ایک بڑی مصیبت آ گئی. اور یہ بنو اسرائیل وہاں 100 200 1000 2000 کی تعداد میں نہیں تھے، یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، بڑی تعداد میں تھے. اگر ایسے بیٹوں کو قتل کیا جائے تو ہو سکتا ہے روزانہ کئی بیٹے قتل کیے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی بنو اسرائیل سے کہا. قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ سے مدد چاہو، واصبروا اور صبر کرو. اب یہ مصیبت آ پڑی ہے، اس مصیبت میں تمہاری مدد کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لہذا اب اسی سے مدد مانگو اور صبر کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے اللہ سے مدد مانگو، یعنی نبی نے اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی ہے. یہ تمام انبیاء کی تعلیم تھی. آخری نبی بھی اپنی امت کو اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے مسلمان اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے یہ قبروں سے مدد مانگتے ہیں، ولیوں سے، درگاہوں سے، پیروں سے، ان سے مدد مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدد کرنے والے ہیں. اگر یہ مردہ مدد کرنے والے ہوتے تو یہ زندہ نبی کیوں نہ مدد کر لیتے؟ زندہ نبی کیوں نہیں مدد کرتے؟ جب ایک عام انسان مرنے کے بعد مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے تو ایک خاص انسان جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، نبی ہے، بھلا وہ کیوں نہیں مدد کر سکتا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو، انہوں نے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا اور صبر کرو. ان الارض للہ، ان الارض للہ، تمام زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اس کا وہ ذمہ دار بنائے گا، اس کا وارث بنائے گا وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا. یہ جو ظلم ہونے والا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ زیادہ دن باقی رہنے والا نہیں ہے. آج اس کی حکومت ہے، اس لیے اس طرح کی بربریت اور اس طرح کا ظلم کرنا چاہتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظلم بہت ہو گیا، ظلم بہت ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، ان کا یقین تھا کہ ظالم جب ظلم کرنے میں حد سے آگے بڑھتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے پکڑ لیتا ہے، ضرور پکڑتا ہے. ان الارض للہ، ان کی تعداد یہاں پر زیادہ ہے، حکومت میں یہ ہیں، فوج ان کی اپنی ہے، پولیس ان کی اپنی ہے، یہ جس طرح سے چاہیں ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں. ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، جس زمین پر یہ چل رہے ہیں ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی موجود ہے اس کا مالک اللہ ہے. کب یہ زمین پھٹ جائے، یہ دھس جائیں، اس کا اندازہ نہیں ہے. ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے. اسی زمین پر کھڑے رہ کر، اسی پر اپنا تخت بنا کر، اسی پر اپنی حکومت قائم کر کے یہ تکبر کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا حساب ہوگا. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ ظلم باقی رہنے والا نہیں ہے. اپنی قوم کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں کہ مدد اللہ سے مانگو اور یقین کر لو کہ تم مظلوم ہو، یہ ظالم ہے اور ان ظالمین کا ضرور خاتمہ ہونے والا ہے. یہ ظلم کریں گے، ان کا خاتمہ ہوگا. یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، انجام تو آخر میں متقیوں کے لیے ہیں، یعنی کامیابی متقیوں کی ہوگی، متقین کی ہوگی، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے،
کلمہ پڑھ لیا ہے ان کے لیے نہیں، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد تقویٰ، جو متقی ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام یا نتیجہ یہ تو متقیوں کے لیے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی قوم اس طرح سے اللہ کے بندوں پر ظلم کرتی ہے تو وہ ظلم ایک حد تک باقی رہتا ہے اور پھر اس کو زوال آنے لگتا ہے، اس کو زوال آتا ہے، اور ایک مومن کو اس بات کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین پر باقی رہو گے، اس کے دین پر چلو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ کے دین پر چلنا۔ آج ہمارے اس ملک میں مسلمان جگہ جگہ پریشان نظر آتے ہیں، جو حادثات، جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اتر پردیش کے علاقے میں کتنے مسلمان گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، مسلمانوں کی خوشحال زندگیوں کو برباد کر دیا جا رہا ہے ایک پلاننگ کے تحت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس تعداد ہے، لیکن مقابلے میں جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے پاس ایمانی کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان انہیں شکست نہیں دے پا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ایمان میں دوگلا پن ہے، شرک ملا ہوا ہے، وہ رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، نفاق ہے ان کے پاس، وہ کبھی مسجد میں جاتے ہیں تو بعد میں کہیں درگاہ پر چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو کبھی کسی مردے کو اپنا خدا ماننے لگتے ہیں، کبھی پریشانی ہوتی ہے تو مسجد میں آتے ہیں، اور کبھی خوشی کا موقع ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے تو کسی مردے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں تو ہماری کامیابی کے پیچھے ہے، ہماری کامیابی تجھ سے ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان یہ ایک کافروں والا، منافقین والا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اور منافقین کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، منافقین کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ منافقین کا نتیجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر زندگی ہوگی ان کی۔ اس لیے جب ایمان باقی رہے گا، ایمان پر رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان پر تھے، ثابت قدمی تھی، اور انہوں نے جن کو دیکھا جو ایمان پر باقی تھے ان کے پاس کوئی شرک نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ اس زمین میں تبدیلی آنے والی ہے اور ظالم کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ظلم کرنے والوں کا خاتمہ ہو تو اس کے لیے ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان اگر مضبوط ہو گیا، ہم اگر نفاق سے محفوظ ہو گئے، ہم اگر شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمانی طاقت کے بدلے میں ان کی ظلم کا خاتمہ خود بخود کر دے گا۔ ان الارض للہ، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جو لاکھوں کی تعداد میں بنو اسرائیل تھے ان سے یہ نہیں کہا کہ چلو مقابلے کی تیاری کرو، یہاں ہم مقابلہ کرتے ہیں، یہاں ہم لڑتے ہیں، یہاں ہم جنگ کرتے ہیں، میدان میں کود پڑتے ہیں، مریں گے اور ماریں گے، اس طرح سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کریں گے، نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صبر کر لو، کیونکہ آپ ایمان پر ہو، آپ ایمان پر ہو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، اور نتیجہ تو متقیوں کے لیے ہی بہترین نکلنے والا ہے، اچھا نتیجہ متقیوں کے لیے ہی ہوگا۔ اور پھر ہم نے دیکھا بھی اسی واقعے کے بعد یہاں سے اب فرعون کا زوال شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ سمندر میں ڈوبنے کا جو واقعہ ہے وہ اسی فرعون کا ہے۔ باپ کے زمانے سے ظلم شروع ہوا تھا اور بیٹے کے زمانے میں فرعونیت کا خاتمہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا آج ہمارے سامنے جو ظالم ہے اسی ظالم کا خاتمہ ہو اور اسی کے زمانے میں ظلم ختم ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا اور وہ ظلم کرتا رہا، ہماری بھی آنکھیں بند ہو گئی، اس ظالم کی بھی آنکھیں بند ہو گئی، اور ہماری نسل آئی، اس ظالم کی نسل آئی، وہ ظلم کرنے لگا،
اور اس کے زمانے میں ظلم کا خاتمہ ہوا۔ ضرور نہیں کہ ہمارے ہی زمانے میں ظلم کا خاتمہ ہو، ہماری دعاؤں سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کے زمانے میں ان ظالمین کا خاتمہ کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے بارے میں کہا تھا کہ طائف کے وہ لوگ جنہوں نے نبی پر ظلم کیا تھا، نبی پر پتھراؤ کیا تھا، نبی کو لہولہان کر دیا تھا، جب نبی سے کہا گیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر ختم کر دیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مکے والوں کے بارے میں تھا، اور بعض تاریخی روایت کہتی ہیں کہ وہ طائف والوں کے بارے میں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان ظالمین کا خاتمہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ ظالمین کا خاتمہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ ان ظالموں کے گھروں میں مسلمان پیدا ہوں گے، مجھے امید ہے کہ ان ظالموں کے گھروں میں مسلمان پیدا ہوں گے، ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے نبی پر پتھراؤ کیا ہے، جنہوں نے نبی کو مارا ہے، عام مسلمانوں کو نہیں، جن نبی کو مارا ہے، نبی کو لہولہان کر دیا، نبی کو بے ہوش کر دیا، ایسے لوگوں کی نسلوں میں نبی کو امید تھی نیک اور ایماندار لوگوں کے پیدا ہونے کی، تو ہم کیوں نہیں امید کر سکتے؟ ہمیں پتہ ہے مکہ میں سب سے بڑا دشمن اگر کسی کا نام ذکر کیا جائے، دشمنوں کی فہرست بنائے جائے تو سب سے پہلا نام آتا ہے ابو جہل کا۔ کون نہیں جانتا ابو جہل کو؟ ابو جہل تو کفر پر رہا، ساری زندگی نبی کو تکلیف دیتا رہا، لیکن اس ابو جہل کے گھرانے میں اس کے اپنے بیٹے مسلمان تھے، اس کے اپنے بیٹے اکرمہ نامی بیٹا مسلمان ہو گیا، وہ صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب ساری زندگی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بیٹے علی مسلمان ہو گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی ابو لہب کے گھرانے میں، ابو جہل کے گھرانے میں، ابو سفیان کا پورا اپنا گھرانہ، جو بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے، ایک زمانے کے بڑے بڑے ظالمین میں شمار ہوتے تھے، یا تو وہ ظالم خود بدل گئے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے لوگ تھے، اللہ نے انہی کو بدل دیا، یا اگر یہ نہیں بدلے تو ان کی نسلوں کو تبدیل کر دیا، وہ ظالم چلے گئے اور ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کب ہونے والا ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری نظروں میں نہیں، ہماری بات کی نظروں میں ہوگا، لیکن ضروری ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو رائیگاں نہیں کرے گا، اور جو ظالم آج اس ملک کے اندر مسلمانوں پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، جب جہاں موقع ملتا ہے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنا، ان کی جائیدادوں کو برباد کر دینا، اور اس طرح سے ان کی مساجد پر، مدارس پر حملے کرنا، اور عوام پر راہ چلتے ہوئے کہیں پر بھی کسی کو پکڑ کے اس کے مارتے رہنا، یہ سارے مناظر مسلمان صبح و شام دیکھ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کم سے کم اتنا تو ہے کہ انہیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جا کے اپنے قانون کے سہارے سے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو تو کھٹکھٹا سکتے ہیں، رب العالمین سے دعا تو کر سکتے ہیں، رب العالمین سے ہم دعا کریں، اور ضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ایمان والے کو، صحیح عقیدے والے کو ہی اس ملک میں کامیابی ملے گی، اور اسی کے لیے انشاءاللہ اس ملک کے اندر غلبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیں، صحیح ایمان رکھنے کی توفیق دیں، اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنے، اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔